الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله وبما أنزل یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر لوگ بات چیت کر نہیں سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی اس بات کی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ یہی تو ہے فیصلے کا دن۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا ہے اور پچھلے لوگوں کو بھی جمع کر دیا ہے، اب اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو وہ مجھ پر چلا لو۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ یقین جانو تقوی اختیار کرنے والے لوگ سائے اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے، من پسند میووں کے اندر ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم کیا کرتے تھے اس کے صلے میں کھاؤ اور پیو مزے سے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ مجرموں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کھا لو اور تھوڑی دیر تک مزے اڑا لو، یقیناً تم لوگ ہی مجرم ہو۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جھکو اللہ کے سامنے، تو یہ لوگ جھکتے بھی نہیں۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہے، جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ سجدہ کرو تو یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی۔ آیت نمبر 46 اور 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجرم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ دیکھو تم نے بہت سے گناہ کیے، قیامت کا انکار کیا، اللہ رسول کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو حقیر سمجھا،
اس لیے اب تھوڑی مدت تک کے لیے کھا لو پی لو مزے اڑا لو، مجرم تو تم لوگ ہی ہو اور تم پر پکڑ تو ہونے والی۔ اب یہاں پر اللہ حکم دے رہے ہیں ان کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر یہ کام کرنا ضروری، بلکہ بہت سی مرتبہ حکم ناراضگی کے موقع پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً باپ بیٹے سے اگر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس کو حکم دے گا کہ اب کر لے مزہ، جتنے تجھے مزے کرنے ہیں وہ کر لے، تیری پیٹائی تو میں کروں گا۔ اسی طرح استاد شاگرد سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کر لے مستی جتنی کرنی ہو، ایگزام تو دینی ہی پڑے گی اور سخت سے سخت پرچہ میں نکالوں گا۔ تو دیکھو یہاں پر بڑا چھوٹے کو حکم دے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھا لو پی لو مزے اڑا لو، کچھ دیر تک کے لیے تمہیں مزے اڑانے ہیں، مجرم تو تم لوگ ہوئی، پھر میرے پاس تمہیں آنا ہی ہے اور میں سخت سے سخت عذاب کے اندر تم کو مبتلا کروں گا۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوئی۔ جب ان بدماشوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، تو یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز سے تو ہے کوسہ دور، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی تباہی ہے۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 48 اس کا ایک شان نزول ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ قبیلہ ثقیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، قبیلہ بنو ثقیف۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، بس ایک شرط ہم سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کریں گے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم نماز ادا کریں اور اس طرح دن کے اندر کثرت سے جھکیں، جھکنا ہمارے لیے مناسب نہیں، ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں، اس لیے ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جھکیں گے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں چاہتے، نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے، ایسی نماز کے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں ہوتی جس میں نہ رکوع ہو نہ سجود ہو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جھکو اللہ کے سامنے نماز پڑھو تو یہ لوگ جھکتے بھی نہیں۔ سنو، اگر ان کا یہ رویہ باقی رہتا ہے اور یہ طرز حیات ان کا جاری اور ساری رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن تباہ کرے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اس سلسلے میں کچھ الگ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق آخرت سے، یعنی سورہ نون کے اندر مضمون ہے یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ یہی مضمون یہاں پر ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کرے گا، سخت شدت قیامت کے دن پھیلی ہوئی ہوگی، تمام لوگوں کو اللہ دعوت دے گا کہ آؤ میرے سامنے سجدہ کرو، جو میرے سامنے سجدہ کرے گا وہ صحیح سالم رہے گا، میں اس کو بخش دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ تو فوراً اللہ جب سامنے ہوں گے تو تمام لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، کافر اور منافق قسم کے لوگ بھی سجدے کے اندر جانا چاہیں گے لیکن وہ پھر سجدہ ہی کر نہیں سکیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر ان کو دعوت دی جاتی تھی سجدے کی، لیکن دنیا کے اندر تو یہ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے، تکبر کرتے تھے، تکبر جھاڑتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تھوڑی اللہ کے سامنے جھکیں گے، جھکنا ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے۔ تو ان کو دنیا کے اندر جب جھکنا پسند تھا نہیں، تو جب اللہ آخرت میں ان کو جھکنے کی دعوت دے گا تب بھی یہ لوگ جھک نہیں سکیں گے، ان کی کمریں بالکل سخت ہو جائیں گی اور جھکنا چاہیں گے لیکن پھر بھی جھک نہیں سکیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس آیت کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ خیر الگ الگ تفسیر ہیں، میں نے دونوں معنی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیے، لیکن اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ارکعوا لا یرکعون، رکوع کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب اگر نماز والا معنی اس سے مراد لو تب بھی رکوع کو ذکر کرنا، اور اگر سجدے والا معنی یہاں پر مراد ہو تب بھی رکوع کو ذکر کرنا رکوع کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دیکھو رکوع کا اصل معنی ہوتا ہے جھکنا،
سجدے کے اندر بھی چونکہ آدمی جھکتا ہے اور نماز کے اندر بھی آدمی جھکتا ہے، اس لیے رکوع بول کر نماز اور سجدہ مراد لیا جا سکتے، لیکن رکوع کا بالخصوص ذکر کرنا رکوع کی اہمیت کی وجہ سے۔ بہت سے مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ رکوع اس امت کی خصوصیت ہے، یعنی پچھلی امتوں کے اندر رکوع ایک عبادت نہیں تھی، رکوع مستقل عبادت اس امت کے لیے ہے۔ تو بہت سے مفسرین نے تو یہ بات کہی ہے کہ رکوع ہماری خصوصیت ہے، اور رکوع ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر اگر دیکھنے جائے تو سب سے زیادہ مشقت والا اگر کوئی رکن ہو تو وہ یہ رکوع ہے۔ سجدے کے اندر سہارا ہوتا ہے، قیام کے اندر تو کوئی مشقت ہوتی نہیں ہے، بس کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ رکوع کے اندر سب سے زیادہ مشقت ہوتی ہے کہ اپنی پیٹھ کو جھکانا پڑتا ہے، اور پھر کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہوتا، تو آدمی کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس رکن کی ادائیگی کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھٹنا کس کر پکڑ لیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلائیوں کو اس طرح سیدھا نہیں رکھیں گے بلکہ موڑ دیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح بازو کو پہلو سے چپکا لیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا سر رکوع کے اندر پیٹھ کے لیول پر ہوگا ہی نہیں، بالکل جھکا دیں گے اس کو، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا سر تھوڑا اونچا ہوگا، بہت سے لوگ اپنے گھٹنوں کو موڑ لیتے ہیں، تو بہت سے لوگ اپنے پیروں کو موڑ لیتے ہیں۔ یعنی رکوع کے اندر حد درجہ امت کوتاہی کر رہی ہے، رکوع کا صحیح طریقہ ہی لوگوں کو نہیں آتا۔ میرے عزیزو، رکوع نماز کا اہم ترین رکن ہے، اسی اہمیت کو بتانے کے لیے یہاں پر رکوع بول کر نماز کو مراد لیا اور رکوع بول کر سجدے کو مراد لیا۔ یہ رکوع کی اہمیت، ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رکوع کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بنیں۔ میرے عزیزو، جب ہم رکوع کریں تو ہماری انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ دیکھو، سجدہ کرنا ہے تو انگلیوں کو چپکانا ہے، سجدے میں انگلیوں کو چپکانا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ حضور اسی طرح سجدہ کرتے تھے، انگلیوں کو چپکاتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں میرے حضرت کے پاس تھا، مفتی اسماعیل صاحب کچوری کے بازو کے اندر نماز پڑھ رہا تھا کہ میری انگلیاں ذرا کھلی رہ گئی اور اس طرح میں نے سجدہ کیا۔ حضرت نے پوری بھری مجلس کے اندر مجھے ڈانٹا کہ تو مولوی بن گیا، عالم بن گیا، لیکن تجھے سجدہ کرنا نہیں آتا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ حضرت نے سب کے سامنے ڈانٹا، لیکن حضرت نے اس دن بہت زور سے مجھے ڈانٹا کہ مولوی بن گیا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، لیکن سجدہ کرنے کا سلیقہ ہی تجھ میں نہیں۔ تب سے الحمدللہ حضرت کی وہ جو ڈانٹ تھی اس کا اثر دل پر گہرا ہوا کہ یہ چیز تو الحمدللہ یاد رہتی ہی ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو انگلیوں کو بالکل چپکا دینا ہے، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، اور رکوع کے اندر انگلیوں کو کھولنا ہے۔ بہت سے لوگ رکوع کے اندر انگلیوں کو اس طرح چپکاتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ پھر اپنے جو گھٹنے ہیں نا ان کو پنجوں میں لے لینا ہے، اب کس کر پکڑنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اور بہت سے علماء بھی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پکڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے گھٹنوں کو پنجوں کے اندر لے لینا ہے، کس کر پکڑنا نہیں ہے، اس طرح چھوڑنا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو بازو ہے نا، بازو یہ ان کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، چپکانا نہیں ہے۔ سجدے کے اندر بھی یہ کرنا ہے، رکوع کے اندر بھی یہ کرنا ہے، لیکن ہماری کلائی جو ہو نا وہ سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح کر کے رکوع نہیں کرنا، کلائیوں کو موڑنا نہیں ہے، آپ سمجھے؟ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے کمان کی تانت کی طرح، پیروں کو موڑنا نہیں ہے، گھٹنوں کو موڑنا نہیں ہے، سیدھا کھڑا رہنا ہے۔ اور پھر جب آدمی رکوع کرے تو اس کا جو سر ہو وہ پیٹھ کے لیول پر ہو، نہ بہت اونچا نہ بالکل گدھے کی طرح نیچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ آدمی جو اپنا سر رکوع کے اندر اس طرح نیچے جھکاتا ہے وہ آدمی گدھا ہے، گدھا۔ اس لیے اس حرکت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور نماز کو بالکل اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ کو رکوع کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ خیر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ مجلس بعد مل لے، میں بتا دوں گا انشاءاللہ اس کو کہ کس طرح رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ تھا رکوع کرنے کا صحیح طریقہ۔ نماز کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ بہت سے لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہے کہ کیوں نماز کے اندر 2 سجدے اور نماز کے اندر فقط ایک رکوع۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سجدے کے اندر جتنی تواضع ایک آدمی سے صادر ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ تواضع کسی عضو کے اندر بھی صادر نہیں ہوتی،
کہ اس کے اندر آدمی اتنا زیادہ جھک جاتا ہے کہ پوری پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ وہ چہرہ جس کو وہ بہت زیادہ عزت والا سمجھتا ہے، جس کو وہ سجاتا ہے دھجاتا ہے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو بالکل نیچے مٹی گندی جگہ پر اس کو رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر کتنا تواضع۔ تو سجدے کے اندر 2 بار سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے کیونکہ اللہ کو یہ خصلت بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ آدمی اتنا زیادہ تواضع میرے لیے کرتا ہے۔ اس کو خود کی عزت کی پرواہ نہیں، میری بلندی کی پرواہ اس کو ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر بلند ہو، اس لیے یہ خود کو بھی نیچا کرتا ہے۔ تو یہ خصلت چونکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عز انکساری میرے سامنے پیش کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اس لیے سجدے کو ڈبل کیا اور رکوع کو سنگل رکھا۔ رکوع کے اندر مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے، سجدے میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی، اس لیے اگر 2 رکوع ہوتے تو شاید لوگ مشقت کے اندر مبتلا ہوتے، اس لیے رکوع کو ایک ہی رکھا، سجدے کو 2 رکھا۔ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا نا کہ سجدہ کر آدم کو، تو ابلیس نے منع کر دیا تھا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سجدے کا حکم صادر ہوا تھا، تمام فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے تھے، لیکن ابلیس سجدے کے اندر گیا نہیں تھا۔ اس پر تمام فرشتے گھبرا گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر کہ ہم نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس کی طرح ہم نے سجدے سے اعراض نہیں کیا، اگر ابلیس کی طرح ہم بھی سجدے سے اعراض کرتے نا تو ہم بھی ملعون ہوتے جس طرح ابلیس ملعون ہے۔ تو انہوں نے کیا ایسا کہ ایک مرتبہ ان کو سجدے کا حکم دیا گیا نا تو انہوں نے 2 مرتبہ سجدہ کیا۔ دوسرا سجدے شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو سجدے کی توفیق دی اور ابلیس کی طرح ہمیں ملعون نہیں بنایا۔ تو فرشتوں نے چونکہ 2 مرتبہ سجدے کیے نا، اس لیے ان کی اتباع میں ہمیں بھی 2 مرتبہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی ایک کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں، یہ اردو کے اندر کتاب ہے، آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے یہ، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ اس کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ بات کہی ہے کہ 2 مرتبہ سجدہ کرنا نماز کے اندر اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلی مرتبہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اس کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں مٹی سے نکلا ہوں، پھر دوبارہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ مجھے مٹی ہی کے اندر لوٹنا ہے۔ تو یہ بار بار جب انسان نماز کے اندر 5 وقت سوچتا رہے گا تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور آخرت کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے 2 مرتبہ سجدے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ سجدے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ آدمی سوچے کہ میری اصلیت اور میری فطرت کیا ہے، بہت زیادہ تکبر نہ کرے۔ تکبر تو ان لوگوں پر جچتا ہے جو واقعتاً بلند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، بہت بلند ہے، ہر ناپاکی سے پاک ہے، اس لیے اللہ تکبر کرے۔ ہم تو عاجز فقیر قسم کے لوگ، مٹی سے نکلے ہم تو تکبر ہم پر جچتا نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے تو آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ مٹی ہی کے اندر ہمیں واپس آنا ہے اور ایک دن منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن ہونا ہے، تمام اعزاء اقربا ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، فقط اعمال صالحہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس لیے ہمیں اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے 2 مرتبہ سجدے کا حکم دیا گیا اور ایک ہی مرتبہ رکوع کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی واپس کہتے ہیں اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اب یہ جو ویل یومئذ للمکذبین والا جملہ یہاں پر ذکر ہوا نا، یہ آخری ویل یومئذ للمکذبین ہے، اس کے بعد صورت پوری ہو جاتی ہے۔ آج سورہ مطففین کے اندر بھی آیا ویل یومئذ للمکذبین۔ سورہ مرسلات کے اندر یہ جو جملہ ہے نا میرے عزیزو 10 مرتبہ آیا، یہ جملہ سورہ مرسلات کے اندر 10 مرتبہ آیا، اور اس کے اندر اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ آدمی شاید سوال کر سکتا ہے کہ یہ میسیج پہنچانے کے لیے ایک بار بھی کہنا کافی تھا، 10 مرتبہ اس کو ذکر کرنا اور بار بار اس کی تکرار کی کثرت ہمارے سامنے ہو، ایسا کیوں؟ جبکہ بار بار کسی بات کو پیش کرنا یہ کلام کو فصاحت سے نکال دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک ہی بات بار بار کہتا رہے کہ بھائی جاؤ 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 جاؤ، تو انسان پھر اس کو سننا بند کر دے گا اور اس کے کانوں کو وہ بات ناگوار محسوس ہوگی، اٹھ کر چلا جائے گا وہ کہ یہ تو ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے۔
تو ایک ہی بات کو بار بار دہرانا لینگویج اور زبان کے اعتبار سے مناسب نہیں. کثرت تکرار کلام کو فصاحت سے نکال دیتا ہے. تو یہاں پر 10 مرتبہ اس جملے کو ذکر کرنا جبکہ 1 مرتبہ بھی ذکر کرتے تو کافی تھا. اس کی کیا حکمت؟ تو دیکھو ہر مرتبہ اگر کسی چیز کے اندر تکرار ہو تو وہ کلام فصاحت سے خالی ہے یہ ضروری نہیں. کثرت تکرار فصاحت سے کلام کو اس وقت خارج کرتا ہے جب اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو. اگر اس کے اندر حکمت ہے تو وہ کلام اپنی جگہ پر فصاحت والا ہی باقی رہے گا. اسی طرح اگر کثرت تکرار کی وجہ سے زبان پر اس کا تلفظ دشوار نہ ہوتا ہو، اسی طرح کانوں پر اس کا سننا ناگوار محسوس نہ ہوتا ہو، تو اس طرح کثرت تکرار کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں. آپ دیکھیں سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور جنات، تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بار بار دہرایا گیا ہے. تو کیا یہ کلام فصاحت سے خالی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا ایک حسن ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے. زبان پر اگر آدمی اس کا تلفظ کرتا ہے تو دشواری محسوس نہیں ہوتی، نہ سننے والوں کو کانوں کے اعتبار سے کچھ ناگواری معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر حکمتیں ہیں. اسی طرح آج جو سورہ شمس کی تلاوت ہوئی اس کے اندر آپ اگر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 کو دیکھو تو دیکھو ہا کتنا زیادہ بڑھایا گیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہا سے مراد نفس، ایک ہی معنی ہے لیکن ہا بڑھایا گیا. لیکن چونکہ زبان پر کوئی دشواری ہو نہیں رہی، سننے والوں کو مزہ آ رہے، اس کی حکمت ہے، اس لیے یہ کلام اپنی جگہ پر فصیح باقی رہے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف بیان کی. بخاری کے اندر ہے، ابن عمر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا یہ آدمی تو کریم ہے، اس کا باپ بھی کریم ہے، اس کا دادا بھی کریم ہے، اس کا پردادا بھی کریم ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں تو کریم ہوں گے ہی، وہ عزت والے. اسی طرح ان کے ابا عزت والے ہوں گے کیونکہ ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی. ان کے ابا بھی عزت والے ہوں گے کیونکہ ان کے ابا اسحاق علیہ السلام بھی نبی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پردادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی عزت والے ہوں گے کیونکہ وہ تو ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں. تو دیکھو یہاں پر بھی کریم 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 بار بار آیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کلام فصیح نہیں، اس کے اندر حکمت تھی اور اس طرح بولنے کے اندر زبان پر دشواری نہیں ہوتی، کانوں کو ناگوار محسوس نہیں ہوتا، اس سے یہ جائز ہے. اسی طرح یہاں پر ویل یومئذ للمکذبین جو بار بار آیا 10 مرتبہ آیا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس کی خوبصورتی واضح ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات پہنچانے کے لیے 1 مرتبہ بھی اس کو ذکر کرنا میرے لیے کافی ہے، لیکن تاکہ تم لوگ بالکل چوکن نہ ہو جاؤ، ڈرانے اور دھمکانے کے اندر بالکل مبالغہ ثابت ہو اور مکمل طور پر دل و دماغ کے اعتبار سے تم لوگ بالکل ڈر جاؤ، اس لیے میں نے اسی آیت کو 10 مرتبہ ذکر کیا تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، رسول کو رسول نہیں مانتا، محمد کو حقیر سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے آدمی کی تباہی بالکل پکی ہے. میرے عزیزو، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی ذات کو حقیر سمجھنے والے بہت زیادہ حقیر سمجھ رہے ہیں، اور گستاخی کی تو حد پار کر دی انہوں نے. ایک عام گستاخی جو کافر لوگ کرتے ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد نے تو ایک بچی کے ساتھ نکاح کیا. محمد کے اندر نعوذ باللہ اگر کچھ شرافت ہوتی نعوذ باللہ تو وہ بچی کے ساتھ نکاح نہ کرتا. اس نے بچی کے ساتھ نکاح کیا، اس سے یہ آدمی واجب الاتباع نہیں. اور اس طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ تحقیر کرتے ہیں، حضور کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتراض بالکل 100% کھوکھلا ہے، باطل ہے. آپ سمجھیں، یہ لوگ دراصل ایک روایت پر اعتراض کرتے ہیں جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بہت سی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. مسند احمد کے اندر، نسائی، ابن ماجہ، سب کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اس وقت جب کہ میری عمر 6 سال کی تھی، اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ خلوت، حضور کے یہاں پر میری رخصتی، تنہائی میں حضور کے ساتھ میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب کہ میں 9 سال کی تھی۔ یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو سب سے پہلا اعتراض کہ یہاں پر ہم بستری کا کہاں ذکر ہے؟ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ہم بستری کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہ تو تم اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہو اور اپنے اعتبار سے تم لوگ گھر رہے ہو۔ مجھے ایک بھی روایت بتا دو، ایک بھی روایت جس کے اندر ہم بستری کا ذکر ہو۔ ایک بھی روایت کے اندر میرے عزیزو واقعتاً ہم بستری کا ذکر ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک روایت بھی ایک ایسی نہیں ملی جس کے اندر ہم بستری کا ذکر ہو۔ عربی کے اندر لفظ آتا ہے وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ، کون سا لفظ آتا ہے؟ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ، مجھے حضور کے پاس چھوڑ دیا گیا، میں نے حضور کے ساتھ تنہائی اختیار کی، میرے والدین کی طرف سے مجھے حضور کے گھر بھیجا گیا اس وقت جب کہ میری عمر 9 سال کی تھی۔ تو کیا دلہن جب گھر آ جاتی ہے تو ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی تنہائی کے اندر ملاقات کرے تو ہم بستری ہی کرتے ہیں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی، ایسا تذکرہ حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو پھر فالتو کا اعتراض اور کھوکھلا اعتراض کائے کو کرتے ہو؟ اب اگر تم یہ اعتراض کرو تو پھر نکاح کرنے کا کیا مقصد، رخصتی کرانے کا کیا مقصد؟ اگر ہم بستری کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے تو 9 سال کی بچی کے ساتھ رخصتی کرنا اور اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، اس کا کیا مطلب؟ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگوں سے الگ تھی، حضور شریعت پھیلانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر یہ خواتین کے لیے ایک دینی جامعہ تھا۔ حضور ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو ذہین ہو، چوکنا ہو، حاضر باش ہو اور بہت زیادہ سمجھدار ہو، اور وہ حضور کے ساتھ ہر وقت گھر کے اندر رہے تاکہ وہ حضور کی شریعت لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس لیے حضور نے رخصتی کرائی اور حضور نے نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی کم عمر کے اندر کیا۔ اگر حضور کا مقصد شہوت رانی ہی ہوتی تو حضور کا جو اول نکاح ہوا تھا 25 سال کی عمر میں، وہ 40 سال کی عورت کے ساتھ کیوں ہوا؟ حضور اگر چاہتے ہی ہوں شہوت پوری کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا نکاح نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیوں کیا جب حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھی، سب کے سب شوہر دیدہ، ان کا پہلے کوئی شوہر تھا۔ آدمی اگر بہت زیادہ شہوت پوری کرنا چاہتا ہو اور وارلورڈ قسم کا ہو، بادشاہ ہو، جو چاہے کر سکتا ہو، تو وہ کیا شوہر دیدہ خاتون کے ساتھ نکاح کرے گا یا باقیرہ نو عمر حسین و جمیل خواتین کے ساتھ نکاح کرے گا؟ تو یہ جو تم کہنا چاہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور جو حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ کم عمر میں نکاح کیا، تو کم عمر میں نکاح کرنا تو ثابت ہے، رخصت ہونا بھی ثابت ہے، تنہائی میں ملنا بھی ثابت ہے، لیکن ہم بستری کا ذکر نہیں ہے، ایک بھی روایت میں نہیں۔ تو کیوں حضور نے اس طرح کم عمر کے اندر رخصت کرایا؟ تو وجہ اس کی یہ تھی تاکہ وہ سمجھدار عورت حضور کا دین سیکھے اور پھر امت کو وہ دین سکھائے، اور ایسا حضرت عائشہ نے کیا۔ حضور اپنے اس پلان کے اندر سکسیسفل قرار پائے، کامیاب اور کامران سمجھے گئے، کیونکہ دیکھو اس حدیث کے اندر 7 ایسے صحابی ہیں جن کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث بیان کی۔ مکثرین صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زائد احادیث کو بیان کیا ہو، ایسے کل 7 صحابہ ہیں۔ ان 7 صحابہ میں سے فقط ایک عورت ہے جو چوتھے نمبر پر آتی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا زیادہ فیض حضرت عائشہ کا امت کو پہنچا۔ سب سے پہلے صحابی جو مکثرین میں سے شمار ہوتے ہیں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ، 5374 احادیث ان سے منقول ہے۔ اتنی سب احادیث ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دا کنگ آف محدثین، محدثین کا بادشاہ، کیونکہ جتنے احکام ابو ہریرہ نے امت کو پہنچا، اتنا حکم کسی صحابی نے امت کو پہنچایا نہیں، اتنا زیادہ فیض حضرت ابو ہریرہ سے پہنچا۔ تو یہ پہلے۔ نمبر 2 پر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے جو صاحبزادے تھے نا وہ، ان سے 2630 احادیث منقول ہیں۔ نمبر 3 پر حضرت انس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ان کو بھی خدمت کے اندر رکھنا یہی تھا
کہ یہ بچہ میری خدمت کرے اور زیادہ سے زیادہ دین مجھ سے سیکھ کر جائے، لوگوں کو پہنچائے۔ تو دیکھو تیسرا نمبر ان کا آتا ہے، اور انہوں نے 2286 احادیث بیان کی۔ نمبر 4 پر حضرت ام المؤمنین ہماری والدہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نمبر آتا ہے، انہوں نے 2210 روایتیں حضور سے بیان کی اور امت کو پہنچائی۔ اتنا بڑا مقام کسی عورت کو دنیا کے اندر حاصل نہیں جتنا بڑا مقام حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ پھر نمبر 5 پر حضرت ابن عباس کا نمبر آتا ہے، جن کو قرآن کا سردار کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی تفسیر کی روایتیں ہیں زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن عباس ان کو بیان کرتے ہیں۔ 1660 روایتیں انہوں نے بیان کی۔ پھر نمبر 6 پر حضرت جابر کا مقام آتا ہے، انہوں نے 1540 روایتیں بیان کی۔ اور پھر آخر میں حضرت ابو سعید خدری کا نمبر آتا ہے، انہوں نے 1170 روایتیں بیان کی۔ تو یہ 7 وہ صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مکثرین صحابہ، جنہوں نے امت کو بہت زیادہ فیض پہنچایا۔ ان میں سے چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ کا مقام آتا ہے۔ حضور کا یہی منشا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ عورت مجھ سے دین سیکھے اور امت کو یہ دین سکھائے۔ ہوا ہی اسی لیے تو حضور کو حضرت عائشہ سے غیر فطری محبت تھی، اسی لیے تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بہت زیادہ مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، حضور کیا مسئلہ بتاتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ نوجوان چالاک چست عورت ہے، میں اپنی باری اس کو دے دیتی ہوں، یہ حضور سے زیادہ استفادہ کرے گی، حضور کا دین زیادہ پھیلائے گی۔ اسی طرح حضور جب مر رہے تھے تب بھی حضور کی خواہش کیا تھی کہ مجھے عائشہ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ اللہ، آپ دیکھو یہ کہ حضور کی وفات قریب ہے، اب وفات قریب ہو تو کیا آدمی کا ذہن وہ میاں بیوی والے تعلقات کے اندر گھومے گا؟ آپ ذرا سوچیں، میاں بیوی والے تعلقات کے اندر گھومے گا نہیں۔ حضور یہ چاہ رہے تھے کہ میں عائشہ کے پاس جاؤں اور میرے مرنے کے بھی جو احکام ہیں نا وہ عائشہ غور سے دیکھے، امت کو سمجھے۔ پھر حضور کی وفات بھی حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا تھا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ جس طرح ثرید کو دیگر کھانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے نا، ثرید یہ روٹیاں اپنے لیتے ہیں، ان کا آدمی کو چورما کرنا ہے اور پھر کسی گوشت کی ترکاری کو اس پر رکھ دینا ہے، تو یہ ہے ثرید۔ عرب لوگوں کو بہت پسند تھا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ کھانا اس سے بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، بہت مفید چیز ہے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ ثرید کو جس طرح دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے نا، اسی طرح عائشہ کو دیگر تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یہ روافض بدماش قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم کو جن لوگوں سے محبت ہے تم تو ان کی عزت کرتے نہیں، تو ہم کس طرح محبت کا رشتہ تمہارے ساتھ قائم کر سکتے ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت عائشہ کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کے لیے کھانا بنایا تھا، بہت محنت کی تھی، اور محنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا تھا کہ میں اب حضور کو کھانا کھلاؤں گی، حضور خوش ہوں گے۔ اتنے میں حضرت حفصہ آتی ہے کھانا لے کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہیں وہ کہ ابھی حضور میرے گھر پر ہے، کھانا ان کو میں کھلاؤں گی، میں نے محنت سے کھانا تیار کیا اور حفصہ یہاں پر کھانا بھیج رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک باندی کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس کا برتن ہی توڑ ڈالو۔ باندی گئی اور اس نے حضرت حفصہ کے برتن ہی کو توڑ دیا۔ اب حضور سامنے تھے، حضور کے سامنے برتن ٹوٹا، حضرت حفصہ غم زدہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ٹوٹا ہوا برتن، تو حضور فوراً نیچے گئے اور ٹوٹا ہوا برتن صاف کرنا انہوں نے شروع کیا اور کہا کہ تمہاری امی کو غیرت آ گئی، تمہاری امی کو غیرت آ گئی۔ تو پھر حضرت حفصہ کو کہا کہ تم ٹینشن مت لو، جو صحیح سالم برتن گھر کے اندر پڑا ہوا تھا وہ لے لیا اور حضرت حفصہ کو دے دیا، اور ٹوٹا ہوا برتن کہا عائشہ سے کہ تو اس کو لے، تو نے کیا نہیں اس لیے اب تو ہی لے اس کو۔ شیعہ لوگ میرے عزیزو اس روایت کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد اخلاقی کا الزام لگاتے ہیں، کچھ بھی یعنی جو بھی چیز مل گئی ان کو کتابوں میں، اس کو لے کر حضرت عائشہ پر اس طرح انہوں نے بد اخلاقی کا الزام لگا دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے نا ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر ایک روایت ہے اور اس کے اندر حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے ہی نہیں،
اب میں کوئی بھی سوال کروں کہ بخاری کی روایت پہلے لی جائے گی یا ابن ماجہ کی روایت لی جائے گی؟ بخاری کی روایت، اس کے اندر جب کسی بیوی کا تذکرہ ہے ہی نہیں تو پھر حضرت عائشہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے برتن توڑا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ والی یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے اندر کون روایت بیان کرتا ہے تو لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے رجل من بنی سعادہ، ایک آدمی جو بنی سعادہ کا تھا۔ وہ کون آدمی تھا، اس کا نام کیا ہے، وہ کوئی مذکور ہے نہیں۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے کون وہ روایت بیان کر رہا ہے تو وہ ضعیف، تو ضعیف روایت سے اس طرح اشکال کرنا مناسب نہیں۔ چلو اگر مان بھی لے کہ حضرت عائشہ نے یہ کام کیا، تو جب حضور نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی تو تم کون ہوتے ہو توجہ کرنے والے؟ حضور نے جب اس بات کو ٹال دیا اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تو پھر تم کون ہوتے ہو اشکال کرنے والے؟ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک چیز کہ بہت سی مرتبہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے اور مغلوب ہو کر ایسے کام کر ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بد اخلاقی کہہ دینا یہ مناسب نہیں۔ حضرت عمر کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا میرے عزیزو۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے دب کر صلح کی اور اللہ نے اس دبی ہوئی صلح کو کیا کہا؟ یہ تو فتح ہے فتح۔ تو حضرت عمر نے مغلوب ہو کر کہا یہ فتح، ہم نے تو دب کر صلح کی۔ لیکن حضرت عمر کی یہ حرکت معاف ہے نا، کیوں معاف؟ کیونکہ انہوں نے مغلوب ہو کر جوش ہی جوش کے اندر اپنا ہوش کھو بیٹھے، تو اس لیے ان کو ہم اس طرح قابل ملامت ٹھہرائیں گے نہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی۔ ہارون علیہ السلام نے کچھ نرمی کی، جس نرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ سامری کے ساتھ بچھڑا پرستش کے اندر لگ گئے۔ حضور حضرت موسیٰ جب تورات کی تختیاں لے کر نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں پر نرمی کی اور لوگ سب بچڑا پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو جتنی بھی تورات کی تختیاں تھیں نا، حضرت موسیٰ نے ان سب کو پھینکا اور وہ سب ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت ہارون جو ان کے بھائی ہوتے تھے، ان کی داڑھی پکڑی سب کے سامنے اور سر پکڑا اور مارنے کی تیاری کہ ایک کام میں تجھے دیتا ہوں، وہ ایک کام بھی تو سنبھال نہیں سکتا۔ حالانکہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی تو کوئی بھول تھی نہیں، قوم ان پر مغلوب آ گئی تو ان میں ان کی کیا غلطی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ برتاؤ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا جوش ہی جوش کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں معاف ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر یہ ہے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی تو کم سے کم چھوڑ دے، میرا سر چھوڑ دے، یہ کیا کر رہے؟ تو اس طرح یہ چیز قرآن کے اندر بیان ہوئی۔ اسی طرح ابن حبان نے ایک روایت بیان کی ہے کہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، بہت بڑا منافق تھا۔ اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اس کا جنازے کی نماز آپ پڑھا لیں، میرا ابا کی بخشش ہو جاوے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ تو ڈینجر آدمی تھا، منافقوں کا سردار تھا، کفر پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کی مغفرت تو ہونے والی تھی نہیں، اور کافروں پر نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں چاہیے، لیکن حضور نے بس چاہا کہ میں پڑھ لوں، اس کی دل جوئی ہو جائے۔ تو حضور نے پڑھنا چاہا، حضرت عمر درمیان میں آ گئے کہ حضور یہ تو بہت خطرناک آدمی تھا، کافر آدمی تھا، آپ اس کی جنازہ مت پڑھنا، لوگوں پر غلط اثر پڑے گا۔ حضور نے کہا ارے جانے دو مجھے۔ تو پھر حضرت عمر نے اس مردار کی غلط عادتیں جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا نا، وہ سب یاد دلانی شروع کی کہ یہ تو اتنا خطرناک آدمی تھا، یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا۔ حالانکہ شریعت کے اندر تلقین یہ ہے کہ مردے کے بارے میں اتنی زیادہ بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمر نے اس وقت کر دی تھی، تو یہ جوش ہی جوش کے اندر ہوا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ایک میزبان جب مہمان کے لیے کھانا بناتا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے اور وہ مہمان کو کھانا کھلا دے تو میزبان کو اچھا لگے گا، تو اس طرح محبت ہی کے اندر انہوں نے یہ برتاؤ کیا۔ تو اس کو ہم بد اخلاقی کے یا اس کو ہم اخلاق سے منحرف قرار دیں تو یہ بہت غلطی کی بات ہوگی، اور یہ ہماری کوتاہ بینی کا ایک نتیجہ ہوگا جس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو بات تو یہ تھی کہ حضرت عائشہ جو ہیں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا اس وقت جب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور پھر رخصتی ہوئی اس وقت جب ان کی عمر 9 سال کی تھی، لیکن اس میں فقط رخصتی کا تذکرہ ہے، ہم بستری کا تذکرہ ہے نہیں، تو تم پھر ہم بستری کا الزام حضور پر لگاتے ہو، یہ مناسب نہیں۔ اب آخر میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ اگر ہم بستری بھی کی ہو 9 سال کی عمر میں
रुखसती हुई और रुखसती के बाद जिस तरह आम मतन मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, इस तरह हुजूर ने अगर हम बिस्तरी भी की हो तो इसमें कोई मलामत वाली बात नहीं। हज़रत आयशा की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो बालिग शुमार होती थी, यानी हज़रत आयशा 9 साल की उम्र के अंदर बालिग हो गई थी। आप समझे, खुद तिरमिज़ी के अंदर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस ज़माने में मौसम कुछ ऐसा होता था कि 9 साल की उम्र जब किसी लड़की की हो जाती थी ना तो वो औरत बन जाती थी। तो हज़रत आयशा बालिग हो गई, तो फिर इस सूरत में उसके साथ अगर ये काम हुआ तो इसमें क्या हर्ज। आज भी अगर हम दुनिया के अंदर देखें मेरे अजीज़ों, तो दुनिया के अंदर अगर हम फ़िलीपींस को देखें, मैक्सिको के कुछ स्टेट्स देखें, इसी तरह अगर हम क्यूबा को देखें और एंगोला को देखें, मैक्सिको के कुछ स्टेट, फ़िलीपींस, एंगोला और क्यूबा, इसके अंदर अगर हम देखें तो 12 साल की अगर लड़की हो जाए ना तो उसके साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त हुकूमत देती है। 12 साल की औरत हो जाती है तो इस ज़माने में जब 12 साल की औरत के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है तो 1400 साल पहले अगर हुजूर ने 9 साल की औरत के साथ हम बिस्तरी की हो तो इसमें क्यों आपको एतराज़ होता है और इश्काल होता है। इतना ज़्यादा एडवांस अगर तुम्हारी दुनिया हो चुकी है न, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने आप को बुलंद समझते हो, तो खुद दुनिया के अंदर फ़िलीपींस और बहुत से इलाकों के अंदर 12 साल की औरत के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है, तो हुजूर ने अगर 9 साल की औरत के साथ हम बिस्तरी की हो तो ये चीज़ क्यों तुम्हारे गले के अंदर दर्द पैदा करती है। और यही नहीं, मैं आपको दिखाऊं तो जर्मनी के अंदर सबसे लो एज ऑफ कंसेंट 14 ईयर्स, जापान के अंदर 13 ईयर्स, इसी तरह अर्जेंटीना, नाइजर, वेस्टर्न सहारा उसके अंदर 13 ईयर्स, मेक्सिको के कुछ स्टेट के अंदर 14 ईयर्स। तो ये देखिए इतनी कम औरत उम्र के एतबार से हो लेकिन उनके साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। हाँ, इंडिया के अंदर ऐसा है कि 18 साल की औरत होनी चाहिए तभी तुम उसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, लेकिन ये जो तादाद इंडिया वालों ने बयान की ना, दुनिया के अंदर ज़्यादा तादाद जो बयान हुई ना उसमें इसका शुमार होता है। और बहुत से हमारे हिंदू भाई तो बचपन के अंदर ही निकाह करा देते, और इस कायदे की कानून की जो खिलाफ वर्जी इन्होंने की है शायद इतनी खिलाफ वर्जी तो किसी ने नहीं की होगी। तो ये कोई काबिल इश्काल बात नहीं। जब आज की दुनिया के अंदर 12 साल की औरत के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है तो फिर उस ज़माने में 9 साल की उम्र के औरत के साथ अगर हुजूर ने हम बिस्तरी की हो तो ये कोई काबिल इश्काल बात नहीं। और हुजूर के तो कितने सब पक्के दुश्मन थे मक्का के अंदर, वो तो हुजूर को नीसा बताना चाहते थे, हुजूर को झूठा साबित करना चाहते थे। अगर हुजूर ने कोई एक अजीब बात अपनी जानिब से सादिर की हो तो सबसे पहले पकड़ करने वाले वो होते, लेकिन किसी ने भी इस बात पर इश्काल नहीं किया क्योंकि उस ज़माने में तो रिवाज था। तारीख़ बगदाद नाम की एक किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि हज़रत हिशाम इब्न उर्वा ने फ़ातिमा बिनते मुंजिर के साथ निकाह उस वक्त किया था जब हज़रत फ़ातिमा बिनते मुंजिर की उम्र 9 साल की थी, तब निकाह किया था। तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर की किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी है कि हज़रत माविया बादशाह उनकी बेटी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर के साथ निकाह उस वक्त किया था जब उसकी उम्र 9 साल की थी। अब क्या बताऊँ मैं, मिरकात के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुदामा इब्न मज़ऊन उन्होंने हज़रत ज़ुबैर की 9 मौलूद लड़की के साथ निकाह किया था उस वक्त जब वो पैदा हुई थी, तब निकाह कर लिया था। इतनी कम उम्र में ये रिवाज था उस वक्त। इसी तरह अहकामुल कुरान राज़ी की किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद उहुद हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो लड़की थी, बिल्कुल करीबुल बुलूग थी, छोटी लड़की थी, उम्मे सलमा का लड़का सलमा, उसके साथ निकाह कराया था बिल्कुल कम उम्र में। तो ये चीज़ उस वक्त राइज थी, तो हमें उनके मामले के अंदर खलल नहीं डालना चाहिए। बल्कि मकसूद के अंदर तो शमसुल अइम्मा सरख्सी ये बात कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है एक औरत 19 साल की हो गई थी और नानी भी बन गई थी। 19 साल की उम्र में नानी भी बन गई थी, ये बड़े उलमा ये बात कह रहे हैं। और इसी तरह इमाम शाफ़ी का कौल फ़थुल बारी के अंदर लिखा हुआ है। फ़थुल बारी बहुत ज़बरदस्त किताब, बुखारी की सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट्री अगर किसी ने लिखी हो तो इब्न हजर ने फ़थुल बारी के नाम से लिखी है। तो उसके अंदर इमाम शाफ़ी का कौल नकल किया गया है। इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आँखों से 21 साल की खातून को देखा है कि वो 21 साल की हुई और नानी बन गई। आप देखिए दुनिया के अंदर है ये सब।
ایک عورت کے بارے میں علامہ دارقطنی کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے 18 سال کی عورت کو نانی بنتے ہوئے دیکھا ہے. 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس نے ایک بچے کو جنا تھا. پھر اس بچے کی شادی بھی 9 سال کی عمر کے اندر ہوئی اور اس نے بھی ایک بچہ جنا. تو 18 سال کی عمر میں وہ نانی بن گئی یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی. تو بالغ خواتین کے ساتھ اس طرح ہم بستری کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حقیر سمجھنا مناسب نہیں. یہ اشکال کا جو صحیح جواب تھا وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آخر میں قرآن کی آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ جھٹلانے والے تو جھٹلاتے رہیں گے. اب اس کے بعد کون سی بات لے آوے ان کے سامنے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اتنی واضح بات جب ہوگی تو اب ان کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن یہ لوگ تو ایمان نہیں لاتے. تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ آیت آدمی پڑھے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل. آمنا باللہ وبما انزل، کہ اللہ ہم تیرے نالائق بندوں کی طرح نہیں اور ہم گنہگار بندوں کی طرح نہیں کہ تو ہمارے سامنے واضح بات لے کر آئے اور پھر بھی ہم اس کا انکار کریں. ہم تو تیری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ بحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ کل سے 28ویں پارے کی تفسیر بھی شروع کر دیں گے. دھیرے دھیرے کریں گے انشاءاللہ. ایک دن اس مسجد کے اندر پورے قرآن کی تفسیر بھی مکمل ہوگی. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قبولیت کا سوال کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما. اس کے انوارات سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اے اللہ اس کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. مولا کریم یہ جو تراویح ہم نے ادا کی اس کو قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کل بہت بڑا دن آنے والا ہے. اے اللہ 27ویں شب بھی ہے اور مولا کریم جمعے کی رات بھی ہے. مولا کریم کچھ بعید نہیں کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو. مولا کریم اس رات کے اندر تیرا پکا اور اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمانا اور خوب اس رات کو وصول کرنے کی توفیق سے ہمیں نوازنا. یہ جو تفسیر ہوئی ہے اے اللہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا. اے اللہ سب کو معاف فرما دینا اور اچھے طریقے سے اصلاح فرمانا. مولا کریم اہل غزہ اور اہل فلسطین پر رحم والا سلسلہ قائم رکھ. اے اللہ اہل سودان پر جو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم کو دفع کر. مولا کریم جو خیر ہے وہ تمام خیر سے تو ہمیں مالا مال کر. جو شر ہے اس سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم یہ جو 30ویں پارے کی تفسیر یہاں پر ہوئی اس کو بھی قبول فرما. 29ویں پارے کی تفسیر جو آج مکمل ہوئی اس کو بھی قبول فرما. اس کو رد مت کرنا. اے اللہ اگر تو اس کو رد کر دے گا تو یہ کرنا بے فائدہ اور بے سود ہے. اے اللہ تو خوب ہم سے راضی ہو جا. یہ تیرے چند بندے تجھے راضی کرنے کے لیے مولا کریم بیٹھتے ہیں. اے اللہ ان کا مقصد تیری رضامندی ہوتی ہے. یہ لوگ مجھے راضی کرنا نہیں چاہتے، نہ کسی دوسرے آدمی کو بتانا چاہتے ہیں، بلکہ مولا کریم ان کی فقط نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں دین کا کچھ علم حاصل کر لیں. جو رحمت قرآن کی تفسیر کے اندر نازل ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا بھی حصہ لگے. اے اللہ ان کی یہ قربانی جو انہوں کی جانب سے ہے اس کو خوب قبول فرما. ان سے راضی ہو جا اور اے اللہ ان کے صدقے اور طفیل کے اندر اے اللہ تو میری مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.